معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس کے اور ساری کائنات کے معاملے کو اللہ اپنی قدرت سے ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے سب ہم سیکھنے کی نیت سے اللہ کی طرف سے تو جماعت کے ساتھ چلنا ہے، اور جماعت جمع ہو کر مذاکرہ کر لیں۔ یہ مذاکرہ بار بار باتوں کو دہرانا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیے۔ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب ہم جب اتنے بڑے مقصد کے لیے اتنی قربانیوں سے سب کچھ چھوڑ کر نکلے ہیں تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم نکلے کس لیے ہیں۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو تیری رضا، تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ ہم تیری اطاعت پر آ جائیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری جو اللہ نے آپ نے عطا کی ہے، اس محنت کو میں کرنے والا بن جاؤں، اور نکل اس کے رہیں کہ پوری کی پوری امت اس کے ذمہ یہ محنت لگائی گئی ہے، اس محنت پر آ جائے۔ اس نیت کو لے کر ہم نے نکلنا ہے۔ اور پھر سفر شروع کریں کہ دو دو ساتھی، اگر پیدل چلنا، یعنی پیدل جماعت سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ فائدے والی جماعت کہ اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے جتنی مشقتوں کی صورتیں پیش آئیں گی اتنا ہی اللہ ہدایت کی فضاؤں کو قائم کریں گے اور آرام اختیار کریں گے، تو اجر تو مل جائے گا، لیکن جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے پیدل جماعتیں سب سے بہتر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بیان میں سنا، پیدل جماعتیں چلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جہاں طائف پیدل تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہاڑوں پر چڑھتے تھے دعوت دینے کے لیے، اور کتنے سفر صحابہ کے پیدل، تو بھائی پیدل چلنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سواری والا سفر ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عام سواری کو اختیار کیا جائے، اور سفر میں جس مقام سے ہم نکل رہے ہیں دعاؤں کا اہتمام، مسجد سے اس جگہ سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور سفر کی دعا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ۔ اب ایک گاڑی میں سفر ہے، جا رہے ہیں تو راستے کی دائیں طرف چلنا، سواری پر سوار ہونا ہے، تو ہر چیز کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے۔ یہ دین اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہر عمل کے آداب، سواری پر سوار ہونا ہو دائیں بائیں سے بسم اللہ کے ساتھ، اور سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحانک انی ظلمت نفسی، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا، اور سواری چل پڑے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ہر ایک اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، خود اپنا ذمہ دار ہو، کسی دوسرے سے مدد نہیں لینی، اور جو اجتماعی ہمارا سامان ہے وہ جن کے ذمہ ہے اس کا خیال کیا جائے۔ اور بھائی بس یا ریل گاڑی میں چڑھتے ہوئے ہم نے اخلاق کا اور نرمی کا بہت لحاظ رکھنا ہے، جن کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ سفر کریں، اور سفر کرتے ہوئے یا بس میں یا گاڑی میں تو مجمع جمع کرے، اور ایک آدمی بات کرے ہمارا مزاج نہیں ہے، ساتھی جو ہیں پھیل کر اور عام لوگوں سے مل کر بیٹھیں، سارے ساتھی جو ہیں وہ دعوت ملے، جو نئے ساتھی مسلمان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دی۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، اسباب اور مادی نقشوں سے اعمال کی طرف بلانا، اور آخرت کی طرف بلانا۔ دیکھو بھائی، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا یہ نبیوں والی محنت سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے دل میں ہے۔ نماز کا وقت آ جائے تو بھائی نماز اتر کر باجماعت ادا کی جائے، یا جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ جو ہمارے ساتھ ساتھی سوار ہیں ان کو بھی نماز کے لیے کہ جو اگر وہ مسلمان تو سارے کے سارے نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، اور سفر کے دوران یا سفر ہمارا دعوت میں گزرے، یا آپس میں سیکھنے سکھانے میں گزرے، یا ذکر اور دعا میں گزرے، کوئی وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ یہ وقت پوری زندگی قیمتی ہے، اور اس زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا زندگی کے سانس ہے، اور جو وقت ہم نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے دے دیا اس کی قیمت تو کروڑا گنا بڑھ گئی، اس کو ضائع کرنا جہاں یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر نظام الاوقات بنانا، اور صبح سے شام، شام سے صبح اپنے اوقات کو اعمال میں گزارنا، اور ان اعمال میں جو اجتماعی اعمال ہیں ان کا خوب اہتمام کرنا۔ فجر کے بعد کا بیان ہے
اور تعلیم میں بیٹھنا ہے، اور پھر اسی طرح ظہر کے بعد کا مذاکرہ ہے، اور پھر عمومی گشت ہے، اسی طرح شام کا بیان ہے، اجتماعی تعلیم اور شام کا بیان، ان کا اہتمام کرنا، اور ان سے فارغ ہو کر پھر انفرادی اعمال کا اہتمام کرنا۔ انفرادی اعمال میں یہ تعلیم کی فضائل کی کتابیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج کے زمانے میں فضائل حج، جس سے حج کا زمانہ آ رہا ہے، اور رمضان میں فضائل رمضان، ان کا الگ بھی مطالعہ کرنا۔ اسی طرح ذکر کا بھی اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا۔ جن ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، بات ہو رہی ہے تو ان کو دعوت دینا، اور ان کو یہ سمجھانا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کامیابی اس دین میں رکھی ہے، یہ دین ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے زندہ ہوگا، اس میں اس راستے کے نکلنے کے فضائل، دین کی محنت کے فضائل کے ذریعے مسلمانوں کو اس محنت کے کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ اور بدکاؤ مت لوگوں کو، اور ان کو دین وحیرے بیان کر کے اور دین کے بھاری ہونے کو بتلا کر ان کو دین سے دور مت کرو۔ یسرا ولا تعسرا، آسان کر کے بیان کرو اور مشکل کر کے بیان کرو۔ فضائل یا راستے میں کہتے ہیں اکرام، اس کو جگہ دینے اور اس طرح باتوں میں اکرام، کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے ہاں بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے اکرام سے بچا جائے۔ اور جو ساتھی جتنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے دین کے احکام، عبادت کے احکام دیے تو ان کا اجمال قرآن میں بیان کیا اور تفصیل اللہ کے رسول نے بتلائی۔ قرآن میں ہے نماز قائم کرو، اب کتنے وقت کی نماز ہے، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن دعوت والے احکام یہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیے حکمت سے، اگلے کے مزاج کو پہچانے، اس کے دینی سطح کو پہچانے، توجہ کو پہچانے، اس کے مطابق والموعظۃ الحسنہ، اور ایسے اچھے انداز میں اس کو نصیحت کیجیے کہ اس کا دل قبول کرے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم اپنی دعوت میں اللہ کی مہربانی، اللہ کے انعامات اور اس کا رحم و کرم اور فضائل اس کو زیادہ بیان کریں کہ دوسرا قبول کرے۔ اور جس سے بات ہو رہی ہے، ہمارا تو ہر مسلمان سے بات کرنے کا مقصد کہ وہ زندگی میں گناہوں سے توبہ کرے، غفلت والی زندگی سے بعد آ جائے، طاعت والی زندگی پر آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سمجھ کر حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اس کے لیے اس کو آمادہ کرنا ہے۔ تو اس کا جو وقت ہمارے ساتھ ہے اتنی ہی دیر میں ہم اس کو دعوت دے دیں، چاہے 5 منٹ ملے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ دعوت والا کام ایسا دیا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اس بات کے خلاصے کو بتا دیتا ہے۔ بھائیو ذرا ایک اہم اعلان سن لو، اللہ نے میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور اس دین کا زندہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے ہوگا، اور یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز کے بعد اس محنت کے بارے میں بات ہوگی، آپ سب حضرات تشریف رکھیں۔ اسی بات کو متکلم چند جو ہے وہ منٹوں میں جہاں کر کے سمجھاتا ہے، اور بیان کرنے والا پھر وہ اپنے بیان میں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب جہاں ہم نے جانا ہے، ہم سواری سے اتریں، سواری سے اتر کر سارے ساتھی جمع ہو جائیں، کوئی وہاں تقاضا پورا کرنے کی جگہ ہو تقاضا پورا کر لیں، اب ساتھیوں کو ذمہ دار جمع کر لیں، اور یہاں پر اب مذاکرہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سفر میں جو ہماری ترتیب آگے پیچھے ہوئی، سفر میں بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ ہو گئی، یا گرمی سردی یا بھوک اور پیاس لگی، تو شیطان اس طرف سے آتا ہے کہ دیکھو تم کہاں نکل آئے اور کتنی مشقت میں ہو، کتنی بھوک تمہیں لگی ہے۔ تو شیطان تو اس طرح یعنی ایسے ناشکری کے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جس سے یہ انسان دور ہو جائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ فضائل بتا کر ان کی رہبری رہنمائی کر۔ دیکھو یہ لوگ بھی دنیا کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تو حساب دینا پڑے گا، اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہمیں ہر تھکاوٹ کا، ہر سانس چڑھنے کا اور یہ بھوک اور پیاس کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے قیامت میں۔ ہمارا یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ لاکھوں انسانوں کی قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ جی ہاں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ادنا سی ناگواری جو غبار پڑا ہے، اس پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے کہ یہ نوجوان نکلنے والے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں کہ ہماری یہ مشقت، بھوک اور پیاس اور ہماری یہ تھکن یہ اللہ کے دین کے لیے،
اور بستی میں داخل ہونے سے پہلے راستہ بستی میں داخل ہونے کے آداب، راستے پر چلنے کے آداب اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب بیان کر دیے جائیں۔ ہمارے ہاں تو روڈ پر اترتے ہیں اور پھر وہ راستہ گاؤں کی طرف جا رہا ہے تو لوگ اتر کر اپنے گاؤں کی طرف، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جو بستی والے ہیں ان کو بھی جمع کریں۔ آئیے بھائی دعا ہوگی، آپ دعا میں شریک ہو جائیں۔ اس دعا کے ضمن میں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ 12-13 آدمی کی جماعت، ان کے بستر یہ ہمارے گاؤں کی طرف رخ کیے ہوئے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ اس وقت بھئی ہم اس بستی والوں کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور یہ اس بستی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اس بستی کا ہر مسلمان اللہ کے نبی کی محنت کو کرنے والا بن جائے اور اللہ ان پر رحمتیں۔ یہ اتنی اپنائیت والے الفاظ اس سے ان کے دل جماعت کے ساتھ ہوں، اور پھر دعا کرتے ہوئے ہماری دعاؤں میں تو ساری انسانیت اور خاص طور پر جس بستی میں جا رہے ہیں ان کی نسلوں کے لیے رحمت اور کامیابی اور سعادتوں کی دعائیں۔ تو آج تو انسان ہمدردی کا پیاسا ہے، وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے، اور میں دو ساتھی ہو جائیں تو راستے کے دائیں طرف یہ اسلام زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ، ہر چیز کے آداب بتائیں۔ دائیں طرف چلو، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو۔ نظروں کی حفاظت ہم نے بہت کرنی ہے، جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل سے دنیا کا تاثر و دنیا کا یقین نکالنا ہے۔ اگر ہماری نظر چیزوں پر پڑی، کہتے ہیں یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر یہ نظر پڑتی ہے اس کا اثر دل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والوں تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اتنا نیچا کہ راستہ کا نظر آئے تاکہ دنیا کی طرف تمہاری نظر نہ پڑے۔ تو دائیں طرف چلتے ہوئے بستی میں آنا ہے، اور بستی میں آ کر جب مسجد آ جائے تو مسجد سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر یہ مسجد کی عظمت کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی فحق المزور ان یکرم زائرہ۔ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تم بادشاہوں سے ملنے کے لیے، ان کے گھروں کو، سرداروں سے ملنے کے لیے گھروں پر جاتے ہو، تو میرے گھر زمین پر میری مساجد ہیں۔ اب چاہے مساجد بہت عالیشان ہو اور چاہے مساجد جو ہے وہ ٹہنیوں کی اور درختوں کی کانٹے دار شاخوں کی بنی ہو۔ افریقہ میں ہماری جماعتیں گئی کہ دیکھا جی وہ کانٹوں کی باڑ چاروں طرف ہے اور ایک لکڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور ایک لکڑی ترچھی ہے، یہ کیا؟ یہ مسجد ہے۔ اندر داخل ہوئے تو فرش کیسا ہے؟ ریت کا ہے، ریت کا فرش۔ تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے کہ بستی والوں نے جس جگہ کو مسجد کا نام دے دیا اور وہاں آ کر وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ میرے گھر روئے زمین میں میری مساجد ہیں، اور مسجدوں میں آنے والا، ان کو آباد کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہے۔ تو وہ مسجد میں ٹھہرنا یہ اللہ کی میزبانی میں ٹھہرنا ہے۔ اسے خوشخبری ہو اس شخص کو تو وضو کر کے اپنے گھر سے آ جائے، پاک، سیدھے سارے کپڑے ہیں لیکن پاک، باوضو ہے، تو یہ پاک ہو کر اللہ کے گھر میں آ گیا۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو میری ملاقات کے لیے آیا کہ میزبان کے ذمے آنے والے مہمان کا اکرام لازم۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے آداب، کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے بایاں جوتا اتارے، جوتے پر رکھے، پھر دائیں جوتے سے پاؤں نکال کر دائیں قدم کو مسجد میں رکھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں داخل ہو کر پھر وہاں پر مسجد کے کونے میں اپنا سامان ترتیب سے رکھ دیں اور اس کو چادر سے ڈھک دیں، اور سب سے پہلے اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت و صفائی کی اور جو ہے وہ جھاڑو دینے کی، وہ مسجد کی صفائی کریں، اور پھر سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعات نفل تحیۃ المسجد پڑھیں اور 2 رکعات صلاۃ الحاجہ۔ اے اللہ، ہم اس بستی میں تیرے نبی کی محنت کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو تیرے نبی کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم سے وہ بات کہلوا دے جو تجھے پسند ہے، اور اے اللہ ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل فرما، کہ جو ہم مخلوق سے کروانا چاہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ سے کے سامنے عرض کر دیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ جو پھر بھائی نفلیں پڑھنے کے بعد اب مشورے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب مشورے کے لیے جو بستی والے پرانے ساتھی ہیں، جیسے مثلا ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد
ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اگر ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہماری جماعت اس وقت آئے گی اور پرانے ساتھی وہاں پر موجود ہوں، وہ مشورے میں آ جائیں تو ان کو بلا لیا جائے، حال دیں اور حال لیں۔ ہاں، ان کے ہاں کام کا کیا سطح ہے اور کس کس حد تک وہ پہنچے ہوئے کام میں، کتنے پرانے ساتھی، ان سے حال لے لیں اور اپنے اپنا حال بتا دیا جائے کہ ہماری جماعت کے ساتھی اس نوعیت کے ہیں، اور پھر دونوں جماعتیں بیٹھ کر مشورہ کریں۔ تو مشورہ ہمارا بڑا اہم عمل، جیسے اللہ نے یہ محنت کی ہے اسی طرح مشورہ، یہ مشورہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، جن کا علم سب سے زیادہ، صحابہ کی تربیت کے لیے کہ ان کو مشورے پر ڈالیں، وہ اپنی سوچوں کو دین کے لیے استعمال کریں، اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ مشورے کی برکت سے یہ جماعت اور اس کا کام ان کے نفس کے شر اور دشمنوں کی چالوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، شیطان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ مشورے سے دل جوڑیں گے۔ ہر مسلمان میں اللہ نے خیر رکھی ہے، تو اس کی دین کے لیے فکر کرنا یہ بہت بڑی خیر ہے، مسلمانوں کی خیروں کو جمع کر کے اس سے ایک نتیجے پر پہنچنا۔ یہ مشورے کا عربی لفظ ہے، اصل میں یہ ایسا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا چھتے میں شہد جمع کرنا، مختلف کلیوں سے، مختلف پھولوں سے وہ رس لے کر آتی ہیں اور پھر چھتے میں شہد جمع کرتی ہیں۔ جب وہ چھتے میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ ایسی غذا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو مسلمان کی فکر دین کی یہ ایک بہت بڑی خیر ہے، ساری خیروں کو جمع کر کے اس سے ایک نتیجہ نکالنا جس پر پوری جماعت متفق۔ اس لیے مشورے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لیں، آخرت کو سامنے رکھیں، دنیا کے سارے یہ دین دنیا میں کیسے پہنچا اس کے تقاضوں کو ہم سامنے رکھیں، اپنے ذاتی تقاضوں کو سامنے نہ رکھیں۔ مشورے سے پہلے کوئی چیز طے نہ کریں کہ یہ کروانا ہے، ہاں سوچ لیں بھی کون کون سے امور ہیں جو مشورے میں رکھنے ہیں اور کیسے کام کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مشورے سے پہلے کوئی بات طے کر لی جائے نہیں، ہم تو اپنی رائے مشورے میں رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ تربیت ہے کہ مسلمان کو اپنی سوچ دین کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اس لیے ذمہ دار کے ذمہ ہے کہ وہ سب ساتھیوں سے مشورہ دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے دی جائے، کسی کی رائے کی تحقیر نہ ہو، کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، بلکہ پرانے ساتھی بھی نئےوں کی رائے، یہ اب اللہ کے امر کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور دین کی محنت کے لیے مشورہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں، تو ہر بیٹھنے والے کو فائدہ ہوگا اور اس کی ترقی ہوگی، اس کو فکر میں جہاں اس کے جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔